قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال طلاق الأمة تطلیقتان وعدتها حیضتان رواہ الدارقطنی وأخرجہ مرفوعا وضعفہ وأخرجہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ من حدیث عائشة رضی اللہ عنہ وصححہ الحاکم وخالفوہ فاتفقوا علی ضعفہ۔ اس حدیث کا تعلق لونڈیوں کی طلاق اور ان کی عدت سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ لونڈی کی طلاق دو ہے، یعنی ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن۔ بس ایک طلاق دے کر لونڈی کو پلٹایا جا سکتا ہے، اور جب دوسری طلاق آدمی دے گا تو وہ بائنہ بینونہ کبڑا ہو جائے گی، جبکہ آزاد شخص کے لیے دو طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق آخری جو ہے تیسری وہ بائن ہے۔ کہتے ہیں کہ لونڈی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت بھی دو حیض ہے، یعنی ہر طلاق کی عدت دو حیض ہے، جبکہ حرہ آزاد عورت بالغہ ذوات الحیض جس کا حیض جاری ہو اس کی عدت 3 قروء ہے، ان کی عدت 2 حیض ہے۔ اصل میں عذاب یا سزا بھی ان کے لیے آدھا ہے۔ شادی شدہ بھی اگر زانیہ ہو لونڈی، شادی شدہ لونڈی بھی اگر زناکاری کرے یا باقرہ ہو زناکاری کرے تو اس کی سزا آزاد عورت کا نصف ہے، اور یہ وہ ہے 50 کوڑے، 50 کوڑے کی سزا۔ تو جو سزا آدھی ہے آزاد کے مقابلے میں، تو نعمت اور رخصت بھی آدھی ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ 3 طلاق کا آدھا 1.5 طلاق تو ہو ہی نہیں سکتا، یا تو 1 طلاق ہو یا 2 طلاق ہو، تو کہا گیا کہ 2 طلاق، اور اسی طریقے سے 1.5 حیض تو ہو نہیں سکتی، 1 حیض کو تو آدھا تقسیم کیا نہیں جا سکتا، جب تک کہ حائضہ ہے تو کہا گیا کہ اس کی عدت 2 حیض۔ تو گویا کہ لونڈی کی طلاق 2 ہے، ایک طلاق رجعی اور دوسری بائن بینونہ کبرا کر دیتی ہے، اور اس کی عدت ہر طلاق کے بعد یعنی رجعی ہو یا بائن ہو 2 حیض۔ طلاق رجعی 2 حیض کے اندر میں آدمی پلٹائے گا تو ٹھیک، ورنہ وہ نکل جائے گا ہے، اور ضعیف کہا ہے۔ گویا کہ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی موقوفاً تو صحیح ہے، لیکن مرفوعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ منکر ہے، وہ ضعیف روایت جو ہے مرفوع ضعیف منکر ہے، کیونکہ اس میں عطیہ العوفی ہے وہ ضعیف ہے، اور عمر بن شبیب المصلی بالسین وہ بھی ضعیف ہے راوی۔ تو ابن عمر کی یہ حدیث جیسا کہ دارقطنی نے کہا کہ مرفوع اور ضعیف ہے، بالکل صحیح ہے۔ گویا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، موقوف ہے، یہ قول حضرت ابن عمر پر موقوف ہے، صحابی کا قول کہ لونڈی کی طلاق 2 ہے اور اس کی عدت بھی 2 ہے، 2 حیض۔ نیچے ایک دوسری روایت لے کر آیا ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کرتے ہیں اسی مسئلے کو، 2 تطلیق ہے لونڈی کے لیے اور عدت 2 حیض ہے، جس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، جبکہ دیگر تمام محدثین نے حاکم کی تصحیح کی مخالفت کی ہے، اور اس حدیث کے ضعیف ہونے پر وہ سب متفق ہے، کیونکہ ابو داؤد اور ترمذی کی سند میں مظاہر بن اسلم نام کا شخص ہے، جس کے ضعف کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے، لہذا عائشہ کی روایت ضعیف ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوفاً صحیح ہے۔ مظاہر بن اسلم ہے عائشہ کی روایت میں، المخزومی المدنی، اتفق الائمہ علی تضعیف، اس کے ضعیف ہونے پر روات متفق ہیں، محدثین متفق ہیں۔ بہرحال یہ جو اثر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، اس سے ثابت ہوا کہ لونڈی کو 2 مرتبہ طلاق دی جائے گی، ایک طلاق رجعی ہوگی، دوسری بائن ہو جائے گی یا بائن کر دے گی، اور عورت 2 ہی حیض عدت گزارے گی، چاہے وہ آزاد کی بیوی ہو یا کسی غلام کی بیوی ہو۔
گویا کہ طلاق بھی عورتوں کے لحاظ سے معتبر ہے. عورت اگر آزاد ہے تو 3 طلاق کی مستحق ہے. اگر عورت لونڈی ہے تو اس کے شوہر کو 2 ہی طلاق کا حق ہے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طریقے سے عدت بھی چونکہ عورت ہی گزارتی ہے اس لیے عورت کا لحاظ کیا جائے گا. عورت آزاد ہے تو 3 حیض گزارے گی، یا اگر حیض بند ہو گیا تو 3 مہینہ، اور اگر لونڈی ہے تو 2 حیض گزارے گی، اور اگر وہ عائسہ ہے سن ایاس کو پہنچ گئی ہے تو 2 مہینے گزارے گی. کہتے ہیں کہ عورت طلاق کا محل ہے، طلاق واقع ہوتی ہے عورت پر، لہذا عدت میں جس طریقے سے عورت کا اعتبار کیا جاتا ہے اسی طریقے سے طلاق میں بھی عورت کا لحاظ کیا جائے گا کہ وہ آزاد ہے کہ لونڈی. اس کے حساب سے طلاق کی تعداد متعین ہوگی. جس طریقے سے اسلامی سزا زنا کاری کی سزا لونڈی کے حق میں آدھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے طلاق اور عدت بھی آدھی ہی رہے گی. اور وہ آدھا 1.5 ہوتا ہے، ایک 1.5، لیکن وہ طلاق 1.5 ہو نہیں سکتی، حیض 1.5 ہو نہیں سکتا، اس لیے 2 ہوگا. لا الہ الا اللہ. اور اسی طریقہ کا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، جس کو ابراہیم نخعی نے ابن مسعود سے ذکر کیا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ ابراہیم نخعی کا سماع ابن مسعود سے نہیں ہے، لیکن حافظ ابن القیم نے کہا ہے کہ نہیں، سماع ثابت ہے. علی کل حال یہ قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی. اور صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ المقدسی نے کتاب المغنی میں لکھا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. حالانکہ علماء نے ظاہریہ کے اختلاف کو ذکر کیا ہے. داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری یہ کہتے ہیں، اور محمد بن سیرین تابعی یہ کہتے تھے کہ لونڈی یا غلام سب کی طلاق 3 ہوگی، اور عدت بھی 3 حیض گزارنی پڑے گی حائضہ عورت کو، کیونکہ شریعت نے طلاق کی 3 گنتی بتائی ہے. طلاق مرتان یہ طلاق رجعی ہے، اور تیسری طلاق فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اور قرآن نے کہا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حیض گزارے گی، 3 قروء گزارے گی. اس میں آزاد اور غلام کی کوئی قید نہیں ہے. اور چونکہ ظواہر کے یہاں صحابی کا قول حجت نہیں ہے، اسی وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے عموم پر عمل کریں گے. لیکن راجح قول انشاءاللہ تعالی وہ ہے جو 2 حیض اور 2 طلاق اور 2 حیض کو کے سلسلے میں آیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ظاہریہ کے مقابلے میں اتباع اور پیروی کے زیادہ لائق ہیں. بظاہر ظاہریہ کا قول بھی قوی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاص کر کے 2 خلفائے راشدین سے یہ قول ثابت ہے کہ لونڈی کو 2 ہی طلاق پڑے گی، اور وہ ہر طلاق کی عدت 2 حیض گزارے گی. لہذا جیسا کہ ابن القیم نے بھی مضبوط وکالت کی ہے جمہور کی، اور کہا کہ یہی قول صحیح ہے ظاہریہ کا قول کہ 3 طلاق پڑے گی، چاہے غلام دے یا لونڈی ہو تو 3 حیض اس کو گزارنی پڑے گی. عدت بھی 3 حیض گزارنی پڑے گی، اور طلاق بھی 3 دینی پڑے گی. مگر یہ قول مرجوح ہے جیسا کہ آپ نے سماعت کیا. دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے جو اس باب کی 14ویں حدیث ہوئی. عن رویفع ابن ثابت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. رویفع ابن ثابت انصاری، ان کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، روایت بھی ہے. مصر میں بسے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے زمانے میں امیر اور گورنر بنایا تھا. بہرحال یہ حدیث ہے، الحمدللہ حدیث مجموعی سند سے حسن ہے. کہتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی شخص لا یحل لامرئ کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کی توحید پر، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان ہو، اور اس کی شریعت کو قبول کرتا ہو، اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کو اپنے لیے لازم کر ڈالتا ہو، اور یوم آخرت پر ایمان ہو جو یوم الجزا ہے، جہاں بندوں کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی اور سزا ملے گی. یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ عوامر کو آدمی بجا لانے میں چستی اور پھرتی دکھائے، اور منہیات سے اجتناب کرنے میں وہ وہاں بھی
منہیات سے اجتناب کرنے میں وہ ٹال مٹول نہ کرے۔ گویا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اعمال صالحہ کی بجاوری اور سیئات سے اجتناب کا مضبوط داعیہ اور مضبوط محرک ہے۔ اسی یہ بات کہی جا رہی ہے ابھارنے کے لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اوامر کو بجا لائے، شریعت کے احکام کو بجا لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔ بہرحال کسی بھی مومن کے لیے جو مبدا، یہ ایمان باللہ مبدا ہوا اور ایمان بالیوم الآخر یہ معاد ہوا۔ مبدا اور معاد پر جس کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے اوپر جزا سزا پر جس کا یقین ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، گویا حرام ہے کہ وہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے، یعنی حبلہ کو، دوسرے کی حاملہ کو اپنے پانی سے سیراب کرے، یعنی حاملہ سے وطی کرے، حاملہ سے وطی کرے، یعنی حاملہ عورت سے شادی کرے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو وہ اپنے پانی سے سیراب کرے۔ جس طریقہ سے کھیتی سیراب ہونے کے بعد بڑھتی ہے اور اس کے اندر نمو اور زیادتی ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، تو اسی طریقہ سے مرد کا پانی یعنی نطفہ حمل کے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے، گروتھ کا باعث ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی اپنے پانی سے یعنی اپنے مادہ منویہ سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، یعنی حبلہ غیر کی حبلہ کو، چاہے وہ کسی عقد شرعی کے نتیجے میں حاملہ ہوئی ہو یا وطی بے شبہ ہو، کسی نے اس سے وطی کر لیا ہو بیوی کے شبہ میں کہ ہماری بیوی حالانکہ وہ غیر نکلی، یا حبلہ من الزنا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے دوسرا شخص شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وضع حمل نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر لونڈی خرید کے لایا ہے، وہ حاملہ ہے، پیٹ میں اس کے بچہ ہے، تو اس سے وہ وطی نہیں کر سکتا جب تک کہ وضع حمل نہیں ہوگا، نکاح حلال نہیں۔ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی نہ سیراب کرے، یہی قول امام مالک کا ہے، امام احمد کا ہے اور حنفیہ کا بھی ایک قول ہے، جبکہ حنفیہ دوسرے قول میں اور شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ حبلہ من الزنا کی کوئی حیثیت نہیں، زانیہ کے حمل کا کوئی احترام نہیں، اور وہ بچہ زانی کی طرف منسوب بھی نہیں ہوگا، اس لیے اختلاط نسب کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، لہذا وہ نکاح کر سکتا ہے حبلہ من الزنا سے، اور وہ وطی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حمل زنا کے نتیجے میں جو حمل استقرار ہے پایا ہے اس کا کوئی احترام نہیں، لہذا نکاح حرام نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ حاملہ نہ ہو۔ یہ شافعی کا قول، لیکن صحیح قول پہلا قول ہے کہ زانیہ جو دوسرے سے حاملہ ہو وہ حرام ہے، اس کا نکاح حرام ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، تاکہ زوج صحیح کے نسب کی حفاظت ہو۔ جس نے شادی کرنا ہے، شادی کرنے کے بعد جو وطی کرتا ہے اور نطفہ رحم میں ڈالتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نسب صحیح ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو زنا کے پانی سے وجود میں آیا ہے اس کو حلال پانی سے سیراب نہ کرے، لہذا دوسرے کی حاملہ سے شادی نہیں کر سکتا حبلہ من الزنا سے، اور اسی طریقے سے خود بھی زانی اگر چاہے شادی کرنا، تو حنفیہ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ زانی خود بھی شادی نہیں کر سکتا حاملہ سے، اگر اس کو معلوم ہو کہ مزنیہ جس سے اس نے زناکاری کی ہے حمل ٹھہر گیا ہے، اور اس معاملے میں بے اعتدالی کرتے ہیں لڑکیوں کے والدین بھی اور گارجین حضرات بھی، اگر اس طرح کا عمل ہو جاتا ہے تو اپنی عزت کو ڈھانپنے کے لیے، بچانے کے لیے، فضیحت سے، رسوائی سے بچنے کے لیے زانی سے شادی کر دیتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ آپ کہیے گا کہ تو اپنے ہی پانی کو سیراب کر رہا ہے، وہ اپنی کھیتی کو سیراب کر رہا ہے، کہیں گے نہیں، پہلا پانی جو تھا نطفہ جس سے بچہ حمل میں آیا، جو نطفہ حمل کا باعث بنا وہ نطفہ حرام تھا، اور اب جو شادی کے بعد اگر ڈالے گا تو وہ نطفہ حلال ہوگا، لہذا نطفہ حلال اور حرام میں اختلاط ہوگا، اس لیے جب تک کہ یہ لڑکی وضع حمل نہیں کرتی ہے، چاہے زانی اس سے شادی کرے جو اس کا عاشق ہے یا غیر زانی کرے، وضع حمل کے بعد جب عورت توبہ استغفار کر لے تب اس کے لیے شاید شادی جائز ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ تو نہ زانی شادی کرے گا نہ غیر زانی شادی کرے گا، یہی قول راجح۔ اب جو سامنے حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے فی امرأۃ المفقود،
مفقود شخص کی، غائب شخص کی، لاپتہ شخص کی بیوی کے سلسلے میں کہ وہ کتنے دن کی عدت گزارے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو حافظ ابن حجر نے اپنی زبان میں اس کو بیان کیا ہے۔ امام مالک نے کتاب الطلاق میں ذکر کیا ہے، اس میں ہے عمر بن خطاب نے کہا ایما امرأۃ فقدت زوجہا، جس عورت نے اپنے شوہر کو گم کر دیا ہو یا اس کا شوہر گم ہو گیا ہو، فلم تدر این ہوا، اور نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، فانتہا تنتظر 4 سنین الی آخرہ۔ یہاں پر حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امرأۃ المفقود کے سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی روایت المعنی کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں، کہ تربص 4 سنین، 4 سال انتظار کریں گے۔ بات وہی ہے، لیکن یہ تربص کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، یعنی عمر بن خطاب کا جملہ نہیں ہے، اس میں ایما امرأۃ فقدت زوجہا فلم تدر این ہوا، جس عورت نے اپنے شوہر کو گم کر دیا ہو، جس کا شوہر گم ہو گیا ہو اور اسے پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، تو وہ 4 سال انتظار کرے گی، پھر 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی، یعنی عدت وفات، پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے کے لیے حلال ہوگی۔ اسی مضمون کو حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے رضی اللہ عنہ سے مفقود کی بیوی کے سلسلے میں، غائب شخص کی، لاپتہ شخص کی بیوی کے سلسلے میں جو قول منقول ہے وہ یہ کہ وہ 4 سال انتظار کرے، اور اس درمیان میں قاضی تحقیق کرے گا اخبار، ریڈیو وغیرہ کے اندر، یا جو بھی وسائل اعلام ہے جی، جو سوشل میڈیا ہے، یا اس طریقے سے جو ٹی وی وغیرہ کے چینل ہے، اور اس طریقے سے جو بھی تحقیق اور تفتیش کے جو ذرائع ہیں ان کا استعمال کرے گی، اور اس کے بعد اگر خبر نہیں ملی تو 4 سال کے انتظار کے بعد پھر عدالت بیٹھے گی اور اس شخص کو مردہ قرار دیا جائے گا قاضی کے فیصلے سے، اور پھر وہ 4 مہینہ 10 دن متوفی عنہا زوجہا کی عدت گزارے گی، اور پھر وہ دوسرے کے لیے حلال ہوگی۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفقود کی بیوی اس وقت تک بیوی رہے گی جب تک کہ بیان نہ آ جائے کہ مرد زندہ ہے کہ مر گیا، جب تک کہ یہ تحقیق نہیں ہو جاتی زندگی اور موت کی، زندگی کی یا موت کی، کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، جب تک یہ واضح بیان نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ اس کی بیوی رہے گی۔ دارقطنی نے روایت کیا ہے مگر سند اس کی ضعیف ہے، انتہائی ضعیف سند ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں محمد بن شرحبیل ہے، یہ متروک الحدیث ہے۔ اس کی سند میں ایک دوسرا شخص سوار بن مصعب ہے، یہ بھی امام بخاری نے کہا کہ منکر الحدیث ہے۔ اس کی سند میں صالح بن مالک ہے، اس کو بھی ابن القطان نے کہا کہ مجہول ہے۔ تو یہ حدیث انتہائی زٹل روایت ہے، یہ انتہائی ضعیف سند ہے مغیرہ کی۔ دارقطنی میں کہتے ہیں، دارقطنی نے روایت کیا محمد بن فضل بن جابر سے، انہوں نے کہا صالح بن مالک اس کے بارے میں سنا کہ مجہول ہے، انہوں نے کہا کہ سوار بن مصعب نے جو کہ منکر الحدیث ہے، اس نے کہا محمد بن شرحبیل حمدانی نے، یہ بھی منکر الحدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ سے مرفوع روایت ہے، غلط ہے یہ حدیث۔ بہرحال تو حضرت عمر کا جو قول ہے وہ صحیح سند سے ہے، جس کو امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے کہ مفقود کی بیوی، مفقود کہتے ہیں جس کی کوئی خبر نہ ہو، معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، کسی سفر میں نکلا تھا پھر نہیں پلٹا، قید کر لیا گیا تھا، سنا کہ کہیں قید کر لیا گیا، پھر وہ قید خانے ہی سے لاپتہ ہو گیا، معلوم نہیں کہ زندہ ہے کہ مر گیا جی، اچانک گھر سے اٹھا لیا گیا رات میں، گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کون آیا اور لے گیا، سب نے خواب پوش تھے لے گئے، معلوم نہیں کہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فتوے پر عمل کیا جائے گا، اور فیصلے پر کہ وہ عورت 4 سال کی مدت گزارے گی شوہر کی گمشدگی کے دن سے، پھر وہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی، پھر وہ دوسرے سے شادی کر لے گی۔ کہتے ہیں فقہاء نے اس کو معمول کیا ہے ایسی غیبوبت پر جس میں ظاہری پہلو یہ ہو کہ ہلاک ہو گیا ہوگا، لیکن اگر نکلا ہے طلب علم کے لیے، سفر تجارت کے لیے، سیاحت کے لیے، ملازمت کے لیے، بظاہر لگتا ہے کہ سلامت ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ وہ انتظار کرے گی بھائی کب تک انتظار کرے گا؟ کہ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک کہ اس عمر کے لوگ مر نہ جائیں، 90 سال انتظار کرے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کتنی مدت انتظار کرے گی، یہ حاکم اور قاضی کے اجتہاد پر ہے،
الگ الگ وقت میں الگ الگ زمانے میں الگ الگ تحقیق کے ذرائع ہوتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر کوئی وسائل اعلام اس طرح سے نہیں تھے، خبریں پھیلائی جاتی تھی، پہنچائی جاتی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر. اب آج کل میڈیا بہت تیز ہے، وسائل اعلام بہت تیز ہے، تو اس طریقہ سے منٹوں میں خبریں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے. ٹی وی پر، ریڈیو پر، انٹرنیٹ کے ذریعے تصویریں آ جاتی ہیں. تحقیق حال مناسب ہے، لہذا حاکم اور قاضی کے فیصلے پر چھوڑ دیجیے. وہ جتنے دن کی مدت مقرر کرے گا اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا اور اس فیصلے کے مطابق معاملہ چلے گا. واللہ اعلم. بہرحال اگر حضرت عمر کے فتوے کے مطابق ہی اس کو 4 سال 4 مہینہ 10 دن کے بعد اگر اجازت مل گئی کہ وہ دوسری شادی کر لے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوسری شادی کر لیا تو پہلا شوہر والد ہو گیا، تو اس کو اختیار دیا جائے گا، کیا چاہتے ہو بھائی؟ تو اپنی بیوی واپس چاہتے ہو یا اس سے جب شادی کر لیا ہے تو رہنے دو اس کے پاس؟ اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، مگر میں نے اس کو مہر دیا تھا، وہ مہر حکومت ادا کرے یا دوسرا شوہر ادا کرے. اور اگر کہتا ہے نہیں ہم کو ہماری بیوی چاہیے، تو پھر وہ بیوی کو پلٹائے گا، لیکن اس سے بڑا رحم کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حاملہ ہے، تو اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس سے شادی نہیں کرے گا، یعنی مجامعت نہیں کرے گا. شادی کرنا کیا، تو آلریڈی اس کی بیوی ہے، قاضی کا فیصلہ غلط تھا، تو وطی نہیں کرے گا جب تک کہ حاملہ ہے تو حمل نہ جنے، یا غیر حاملہ ہے تو ایک حیض نہ آ جائے. اور پھر جب اس کے پاس آ جائے گی عورت تو یہ مرد جو زوج اول ہے وہ زوج ثانی کو کچھ نہیں دے گا، سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ زوج ثانی کی مہر ختم، کیونکہ تم نے استمتاع کر لیا. تو اگر شوہر اول لینا چاہے اس کو تو بغیر کچھ دیے ہوئے شوہر اول کے پاس یہ لوٹ جائے گی، بس اس سے بڑا رحم ہونا ہے. اور اگر شوہر ثانی کے پاس چھوڑتا ہے تو شوہر اول کا مہر واپس کرنا ہوگا، یا تو عدالت واپس کرے یا پھر شوہر ثانی واپس کرے. لا الہ الا اللہ. ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باب میں آئی ہے، جس کا تعلق ہے کہ اجنبیہ سے خلوت نہیں کرے، تنہائی اختیار نہ کرے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاری. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز کوئی شخص کسی عورت کے پاس رات بسر نہ کرے، رات نہ گزارے، رات میں اس کے پاس نہ ٹھہرے. عند امرأة، مسلم میں روایت میں ایک روایت میں کہ سیب کے پاس، کیونکہ عام طریقہ سے لوگ سیب کے پاس جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اس کے پاس. باقرہ تو ویسے بھی اجنبی مردوں سے بھاگتی ہے اور نہ اجنبی اس کے یہاں جاتے ہیں، تو اسی لیے سیب کی قید لگی ہے. بہرحال جب سیب کے پاس نہیں جا کے رات گزار سکتے ہیں تو باقرہ کے پاس تو بدل جولا. الا ان یکون ناکحا، مگر یہ کہ اس کے پاس رات گزارنے والا اس کا شوہر ہو، او ذا محرم، یا محرم ہو، ایسا رشتہ دار جو اس عورت کے لیے ہمیشہ ابد الآباد کے لیے حرام ہے، جیسے باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، اس طرح کے جو محرم رشتہ دار ہے وہ اگر ہو تب رات وہ وہاں رہ سکتا ہے. بیتوتت کہتے ہیں رات گزارنے کو جس میں جگہ ہوا آدمی ہو، صرف یہ نہیں کہ جا کے سو گیا، جگہ ہوا آدمی. اور وجہ تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر محرم نہیں ہے تو آج کل تو ویسے بھی ایمان کمزور ہے، بڑے بڑے مضبوط ایمان والوں کا بھی ایمان ٹگمگا جائے اگر اجنبیہ کے پاس رات گزارے تو. رات پرسکون ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، رات کے اندر لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے، خاص کہ جب آدمی ضعیف النفس ہو کہ اس کو پھسلا دے اور گناہ میں اور فحشکاری میں واقع کر دے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے کوئی بھی شخص کسی عورت کے پاس رات میں نہ ٹھہرے مگر یہ کہ الا یکون ناکحا، اس عورت سے نکاح کرنے والا ہو، شوہر ہو اس کا، او ذا محرم، یا محرم ہو، حرمت والا ہو، دائمی حرمت. اخرجہ مسلم. اسی مضمون کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز ہرگز کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو. اب یہ رات کا ذکر اس میں نہیں ہے، رات ہو کہ دن ہو، یہ حدیث زیادہ عموم کو شامل ہے، اعم زیادہ عموم کو شامل ہے. وہاں لا یبیتن ہے، بیتوتا کہتے ہیں رات میں ٹھہرنا، اور یہاں لا یخلون، خلوت نہ ہو، تنہائی نہ ہو، دن ہو کہ رات ہو. کوئی بھی مرد کسی اجنبیہ کے ساتھ خلوت نہیں کر سکتا، تنہائی میں نہیں رہ سکتا.
الا معذی محرم، یہ الا استثناء منقطع ہے، مگر محرم کے ساتھ، حرمت والے کے ساتھ۔ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ روم میں ہے، کوئی حرج نہیں، بھائی ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا اپنا سگا چچا ہے، تو محرم کے پاس ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رات نہ گزارے، مگر وہی تو وہاں رات کی قید لگی ہوئی ہے اور یہاں خلوت۔ ایک اور حدیث ہے کہ صاحب جب بھی کوئی آدمی خلوت کرتا ہے، لا یخلوۃ رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، یا الا کان ثالثہما الشیطان، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بلکہ آج کل کچھ محرم رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو حد کو پار کر جاتے ہیں اور خلوت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص کے رات میں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محرم بھی ہے تو لڑکی یا عورت احتیاط کرے، ایک دو عورت کو اپنے ساتھ رکھ لے، سلا لے، گھر میں بچے ہو، ہوشیار بالغ، یا اس کی ماں ہو، یا کوئی اور رشتہ دار عورت ہو، یا پڑوس کی ہی ایک عورت کو بلا لے، تاکہ کوئی محرم ناقابت اندیش چچا یا ماموں یا اس طرح کا کوئی رشتہ دار ہو۔ ممکن ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بولنے میں بھی شرم آتی ہے، کوئی باپ ہو یا کوئی بیٹے بھائی ہو جو اس طریقے سے اپنی محرم کے ساتھ مکالمہ کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو فساد کا زمانہ ہے، اس لیے مقام بڑے خطرے کا ہے، واجب ہے عورت کے اوپر کہ وہ امن کے اسباب کو اختیار کرے اور خطرے کے اسباب سے جس حد تک ہو وہ دور رہے۔ چلیے صاحب، تو اچھا وہ ایک حدیث بھی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کتاب النکاح میں، یا ہے کتاب الحج میں، کہ ایاکم والدخول علی النساء، خبردار خبردار عورتوں کے پاس مت جایا کرو۔ ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ، شوہر کا رشتہ دار، کیا خیال ہے آپ کا ہم کے متعلق، جو شوہر کا بھائی ہے، دیور ہے، اپنا دیور ہو یا چچیرا ہو یا ماموں زاد ہو یا خالہ زاد ہو؟ کہا اللہ اکبر، الحب الموت، وہ تو، اور جو شوہر کا قریبی رشتہ دار ہے وہ تو موت کے مانند ہے۔ جس طریقے سے موت سے آدمی کو ڈر لگتا ہے، ویسے قرابت مند سے ڈرنا چاہیے۔ وہ ہم تو مثل موت کے، جی، وہ ایک طرح کی، ایک طریقے سے اس کا آنا جانا دین کی ہلاکت ہے۔ جیسے موت سے زندگی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے رشتہ دار کا، دیور وغیرہ کا بھابھی کے پاس جانا، یا بیوی کی بیٹی بہن کا، سالی کا اپنے بہنوئی کے پاس رہنا، یہ تو اور بڑے خطرے کی بات ہے۔ کیونکہ عام آدمی تو جانے میں گریز بھی کرتا ہے، اور دیور بھابھی کے پاس آتا جاتا ہے یا سالی بہنوئی کے پاس آتی جاتی ہے، تو شیاطین کو زیادہ موقع ملتا ہے فساد برپا کرنے کا۔ اسی لیے قریبی رشتہ دار سے تو اور بھی جو کہ حرام نہیں ہے، تو اس سے خلوت ممنوع ہوگی من باب اولا۔ یہ اسلامی شریعت کے کمال کی دلیل ہے کہ عورتوں کی عزت اور آبرو کی اس نے حفاظت کا کس درجہ خیال رکھا ہے، اور فساد کے جتنے اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں سب کو اسلام نے مسدود کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اگلی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، ان ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سبایا اوطاس لا تؤطى حامل حتى تضع ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضہ، اخرجہ ابو داود وصححہ الحاکم، وله شاہد عن ابن عباس فی الدارقطنی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوطاس کی سبایا کے متعلق، سبایا سبیہ کی جمع، سین سے قیدی عورت، اور اوطاس ایک جگہ ہے غزوہ حنین کے بعد جو حوازن سے، ثقیف سے جنگ ہوئی تھی حنین میں، پھر وہاں سے شکست خوردہ لوگ وہاں سے بھاگے، اور کچھ فاصلے پر دوسری وادی تھی، وادی اوطاس میں وہ سب اکٹھا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نپٹنے کے لیے ابو عامر اشعری کو پہلے بھیجا، وہ قتال کرتے کرتے خود ہی قتل کر دیے گئے۔ پھر قیادت ابو موسیٰ اشعری نے سنبھالی، اور اس کے بعد قتال کیا، یہاں تک کہ ان کے شیرازے کو بکھیر دیا۔ تو جو عورتیں پکڑی گئی جنگ اوطاس، جو آپ کہہ لیجیے کہ غزوہ حنین کا تتمہ تھا، اس میں جو عورتیں پکڑی گئی، قیدی بنائی گئی، تو ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ صاحب لا تؤطى حامل حتى تضع، خبردار جو قیدی عورتیں ہیں اگر وہ حاملہ ہیں تو ان سے وطی نہ کی جائے، ان سے مجامعت نہ کی جائے جب تک کہ وضع حمل نہ کرے وہ، اور جو غیر حاملہ ہیں
حائلہ ہے، خالی ہے، جس کے رحم میں بچہ نہیں ہے، تو استبراء رحم ضروری ہے، اور وہ ہے کہ حتی تحیض حیضۃ، ایک حیضہ اس کے آنے کا انتظار کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لونڈی یا وہ عورت حاملہ ہو، لہذا رحم حمل سے خالی ہے، اس کے لیے ایک حیض کا انتظار کرنا ہوگا، اور اگر حاملہ ہے، وہ کہتی ہے کہ حاملہ ہے اور حمل بھی ظاہر ہے، تو پھر وضع حمل تک اس کا لونڈی سے وطی کرنے کے سلسلے میں انتظار کیا جائے گا۔ تو حاملہ کا استبراء رحم وضع حمل ہے، اور غیر حاملہ کا ایک حیض کا آ جانا۔ بہت واضح روایت ہے، حدیث مجموع طرق کی وجہ سے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اخرجہ ابو داؤد و صححہ الحاکم کہا، لیکن یہ حدیث صحیح درجے کی نہیں ہے، البتہ شواہد کی وجہ سے یا شاہد کے ذکر ہے کہ اس کی تائید یا اس مفہوم کی تائید، اس معنی کی تائید ابن عباس کی مروی روایت سے بھی ہوتی ہے جو دارقطنی میں ہے، اس لیے حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے شواہد کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ سابی پر جس نے اس کو قیدی بنایا ہے، یا جس مرد کے حوالے وہ قیدی عورت کی گئی ہے، جس کے حصے میں دی گئی ہے، اس پر لازم ہے کہ مسویہ کی قیدی اس عورت کا استبراء کرے، جب وطی کرنا چاہے تو استبراء رحم کرے، اور استبراء کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی طور پر اس کو علم ہو جائے کہ اس کے رحم میں بچہ نہیں پل رہا ہے۔ چنانچہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے استبراء، جیسا کہ قرآن نے کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حاملہ عورتیں اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر غیر حامل ہیں جن کو حیض جاری ہوتا ہے تو استبراء ایک حیض کامل سے ہوگا، اور اگر وہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہے یا صغیرہ ہے کہ ابھی حیض جاری نہیں ہوا تو استبراء رحم 1 مہینہ۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بازار میں، جس زمانے میں لونڈیاں خریدی بیچی جاتی تھی، اگر بازار سے کوئی لونڈی خرید کے لایا ہے، یا کسی نے کسی کو ہبہ اور تحفہ دے دیا ہے، یا کسی طریقے سے بھی اس کی ملکیت ہو گئی ہے، اور مملوکہ اس طرح کی عورت ہے، اس عمر کی ہے کہ اس سے وطی کی جا سکتی ہے، تو استبراء رحم واجب ہوگا۔ اب علماء نے اسی عموم کی بنیاد پر کہا کہ استبراء واجب ہے۔ مان لیجئے کہ لونڈی کسی عورت کی تھی اور اسے اس کو بیچا ہے، بالغ ہے، یا چھوٹے بچے کی ہے، 8 سال کا 9 سال کا بچہ ہے، اس کی وہ لونڈی اس سے بیچا ہے جو وطی نہیں کر سکتا، تو استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، استبراء رحم ضروری ہے، چاہے وہ باکرہ ہو کہ سیبہ، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن القیم وغیرہ کہتے ہیں کہ استبراء رحم یہی نہ جاننے کے لیے کہ رحم میں بچہ نہیں ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ وہ چھوٹا نابالغ بچہ وطی کے لائق نہیں ہے، کوئی عورت کی لونڈی ہے، تو اس کی استبراء کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ملاقات کے وقت میں اگر دیکھے کہ صاحب اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا ہے تو خالی ہے، وہ اس کا مطلب کہ وہ استعمال نہیں کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر بچے سے خریدا ہے یا کسی عورت سے خریدا ہے تو استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، لڑکا بچے نے زنا نہیں کیا، وطی نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ زنا کاری کی ہو سکتا ہے نا، تحقیق نہیں ہے آپ کو، تو اصل یہ ہے کہ آپ اس کو پاکیزگی پہ محمول کیجیے۔ کیوں آپ شبہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زنا کاری کی ہوگی؟ آپ جہاں سے لا رہے ہیں وہ مالک اس سے وطی نہیں کر سکتا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بلا استبراء رحم کے چلے گی۔ اسی طریقے سے پردہ بکارت موجود ہے تو کسی استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، داؤد ظاہری بھی اسی کے قول کے قائل ہے، اور شیخ الاسلام نے بھی اسی کو پسند کیا کہ علت کے ساتھ حکم چلتا ہے۔ تو جب علت نہیں ہے جو استبراء رحم کو واجب کرے تو پھر استبراء رحم کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن جمہور کہتے ہیں عموم حدیث کی وجہ سے، حدیث کے عموم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ استبراء رحم ضروری ہے، چاہے وہ بچے سے خریدا ہو کہ عورت سے خریدا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ لا توطا حامل، اگر حاملہ قیدی بنا کے لائی گئی ہے یا ایسی بازار سے آپ خرید کر کے لائے ہیں تو آپ اس سے وطی نہیں کر سکتے۔ لا توطا حامل، حاملہ سے وطی نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، لیکن تقبیل، بوسہ لینا، لمس کرنا، چھونا، بغل گیر ہونا، جی، فرج کے علاوہ دوسرے مقامات سے مستفید ہونا، لذت حاصل کرنا، نعوذ باللہ، دبر تو حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، اسے اس کے استثناء کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو
لواطت ہے نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے فرض کے علاوہ مقام کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آدمی دوبڑ میں آئے اینل سیکس کرے، تو حرام ہے، بالکل لعنتی فعل ہے۔ جی، تو مطلب یہ کہ دوسرے مقام کا مطلب یہ ہے کہ جسم فوقانی سے، کمر کے اوپر کے حصے سے اگر آدمی لطف اندوز ہوتا ہے، حساس اعضاء کو ٹچ کرتا ہے یا بوس و کنار کرتا ہے یا بغل گیر ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بوس و کنار کرنا، لمس کرنا، تقبیل کرنا اس کے ساتھ وطی کرنے یا ہم بستر ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اور جو واجب استبراء رحم ہے اس کے منافی عمل ہو جائے تو من باب الاحتیاط استبراء رحم کر لو، بھائی خیزہ جانے تو، اور حاملہ ہے تو وضع حمل ہونے دو، اس سے الگ رہو۔ الا یہ کہ اگر کسی کو ہو کہ صاحب وہ وطی نہیں کرے گا، لیکن کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ وہ ول پاور ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس سے وطی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت الگ تھی، کالا املککم لاربہ، اپنی خواہش رس پر سب سے زیادہ آپ کو کنٹرول تھا، آپ سے کوئی قدم پھسل نہیں سکتا تھا، آپ حائضہ عورت کے ساتھ بھی لپٹ چپٹ کے رہتے تھے، دونوں زانوں کے درمیان میں بھی اپنے عزو تناسل کو رکھ کر کے سوتے تھے، لیکن یہ دوسرا آدمی تو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے آدمی اپنے آپ کو تول لے۔ تو بہرحال حاملہ سے وطی نہیں کرے گا، یہ بات تو صراحتاً ہے، لیکن یہ ہے کہ تقبیل وغیرہ بھی مقدمات وطی کر سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو تول لے کہ وہ کیا کر پائے گا۔ لیکن اگر احتیاط برتے تو ٹھیک ہے، باقی رہا کہ اگر قوی النفس ہے اور استبراء رحم کے منافی کوئی عمل نہیں ہوگا یا مدت استبراء کے درمیان اس سے وطی نہیں ہوگی تو پھر استبراء سے پہلے بھی وہ اس سے بغل گیر ہو سکتا ہے یا استمتاع بما دون الفرج، فرج کے علاوہ مقام سے حاصل کر سکتا ہے، لے سکتا ہے لذت۔ اور اس باب کی یہ آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش وللعاہر الحجر، 21ویں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بچہ بستر کے لیے ہے، یعنی بستر والے کے لیے، جس کا بستر ہے، وہ بستر کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا۔ تو بچہ بیوی اگر لائی ہے بچہ مرد کے لیے تو بچہ باپ کا ہوگا، اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگا، بیوی کے شوہر کا ہوگا یا لونڈی کے آقا کا ہوگا، الا یہ کہ وہ لعان کے ذریعے انکار کر دے آزاد کی بچے کو کہ میرا بچہ نہیں ہے، یا اتنی مدت کے بعد وہ بیوی سے مل رہا ہے کہ اس میں بھی بچہ آ نہیں سکتا، 2 سال کے بعد آیا ہے اب درمیان میں بیوی نے بچہ پیدا کر لیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا شادی کیا ہے اس نے اور ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں صرف اور بچہ لے کر آ گئی، حمل جل دیا اس نے، اس کا مطلب یہ کہ وہ حمل پہلے سے ہے، کیونکہ اقل مدت حمل 6 مہینہ ہے، اقل مدت حمل 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ مدت 9 مہینہ 10 مہینہ ہو سکتی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ چاند کے اعتبار سے 1 سال کی مدت، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس وقت موجودہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ 10 مہینہ سے زیادہ بچہ کا گروتھ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ عورت کے رحم برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت تو کافی تحقیق ہو گئی ہے، تجربہ ہو گیا ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ 1 سال زیادہ سے زیادہ مدت۔ اب 2 سال کے بعد بچہ لے کر آئی ہے یا 2 سال کے بعد شوہر آیا ہے اور معلوم ہوا کہ صاحب بچہ 9 مہینے میں پیدا ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ یہ قوی امکان ہے کہ بچہ اس کا نہیں ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بچہ فراش کے لیے ہے، صاحب فراش کے لیے ہے، شوہر کا ہے یا لونڈی کا بچہ مالک کا ہے، جبکہ وہ اس نے وطی کرنا اس کے لیے ممکن ہو اور اتنی مدت پہلے اس نے وطی کی ہو کہ اس مدت میں بچہ وہ آ سکتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ 6 مہینے کی مدت کم سے کم ہو ملنے میں، اور وضع حمل میں مجامعت اور وضع حمل کے درمیان یہ مدت ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ کی مدت 9 مہینہ سے سال بھر ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کم مدت نہیں ہو سکتی ہے۔ 6 مہینہ سے پہلے کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، الا یہ کہ حمل پہلے سے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ صاحب فراش کا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ کل حال کہتے ہیں کہ یہ حدیث اچھا ولد فراش کے لیے یعنی صاحب فراش کے لیے، یعنی شوہر کے لیے یا اما کے لونڈی کے آقا کے لیے، وللعاہر الحجر، اور اگر زانی کہے کہ نہیں یہ بچہ ہمارا ہے، جی تمہاری بیوی کے پاس جو بچہ ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہم سے میں نے اس سے زنا کی ہے نعوذ باللہ، اور وہ لڑکی بھی اقرار کرے کہ ہاں یہ نہیں کہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر بھی نہیں ملے گا اس کو بچہ، جی پھر بھی نہیں ملے گا، پھر بھی نہیں ملے گا۔ للعاہر حل زانی کو الا یہ کہ مرد نسب کا انکار کرتے، لیکن اگر وہ اس کو انکار نہیں ہے اور وہ ملا ہے اس مدت میں کہ اس میں بچے کا امکان ہے،
حتیٰ کہ واضح مشابہت بھی زانی سے ہو، لیکن وہ انکار نہیں کر رہا ہے شوہر، اور اتنی مدت میں بچہ آیا ہے جس مدت میں بچے آنے کا امکان ہے، مرد کی ملاقات اور بیوی کے بچہ جننے کی مدت اتنی ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ شوہری کا ہوگا۔ کہتے ہیں یہ وہ حدیث متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ کی حدیث، لیکن یہی مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ایک قصے میں بخاری کے اندر وہ واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کی لونڈی کے بچے میں جھگڑے، یہ ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ بچہ جو زمعہ کی لونڈی کے پاس ہے یہ میرے بھائی کا ہے، عتبہ کا، وہ کہہ کے بڑا تھا کہ خیال رکھنا، دھیان رکھنا، زمعہ کی لونڈی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارا ہے، وہ تمہارا بھتیجا ہوگا۔ اور ادھر عبد بن زمعہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ لونڈی میرے باپ زمعہ کی لونڈی ہے، میرے باپ کے بستر پر، یعنی اس کے گھر میں اس نے ولادت کیے، بچے کو جنم دیا ہے، بچے کا تولد ہوا ہے، لہذا یہ میرے باپ کا بچہ ہے، میرا بھائی ہے۔ اب یہ وارثان جو ہیں مورث کی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، تم کو اگر اعتراض نہیں ہے، تم بلکہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارا ہی بھائی ہے، تمہارے باپ کا بچہ ہے، تمہارے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، تمہارا باپ اس سے ملا جلا کیا ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات کی مدت اور موت کی مدت کے درمیان 6 مہینے اور اس سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، تو ٹھیک ہے لے لو۔ حالانکہ واضح مشابہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اختلاف ہوا تو آپ نے کہا کہ صاحب یہ بچہ جو دیکھا، تو کہا آپ نے واضح مشابہت دیکھی عتبہ سے، یعنی زانی کی شکل پر وہ بچہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دعویٰ خارج کر دیا سعد بن ابی وقاص کا، عتبہ کا بچہ ثابت نہیں کیا، اور کہا کہ ہو لک یا عبد، اے زمعہ کے بیٹے عبد، یہ بچہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہارا بھائی ہوگا۔ لیکن چونکہ واضح مشابہت دیکھی عتبہ سے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من باب الورع والاحتیاط اپنی بیوی سودا بنت زمعہ کو، جی جو زمعہ کی بیٹی ہے سودا، انہی کا یہ بھائی ہو رہا ہے، لیکن واضح مشابہت دیکھی کہ عتبہ سے ہے، زانی سے، تو آپ نے من باب الاحتیاط والورع کہا سودا احتجبی بن، ہو یا سودا اسے پرہیز کے پردہ کرنا۔ زندگی میں کبھی جب تک زندہ رہی حضرت سودا نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا۔ جی تو بہرحال یہ جو حدیث ہے بخاری کی ہے، اور کہا ہو لک یا عبد الولد للفراش، بچہ بستر والے کا ہوتا ہے، اور آہر کے لیے حجر بنے، ناکامی نامرادی پتھر ہے، زانی کے لیے پتھر ہے کا مطلب کہ نامرادی ہے، خیبت ہے، نہ کہ پتھر کا مطلب کہ رجم ہے، کیونکہ ہر زانی پتھر نہیں کھاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کنوارا آدمی ہو جو کسی کی لونڈی سے زنا کرے اور اس کو حاملہ بنائے، تو اس کی تو سزا ملے گی اس کے حساب سے۔ اگر غلام کا بچہ ہوگا، غلام ہوگا وہ زانی، تو پھر اس کو 50 کوڑے لگیں گے، اور باکر ہوگا تو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کی جلا وطنی، کیونکہ پتھر تو نہیں لگے گا۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ للعاہر الحجر، یعنی الخیبۃ والخسران، زانی کو کچھ نہیں ملے گا، ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسلامی حد جاری نہیں ہوگا، جس حد کا وہ مستحق ہوگا، جس سزا کا مستحق ہوگا، وہ سزا اس کو جاری کی جائے گی۔ تو بات الحمدللہ واضح ہو گئی کہ صاحب بچہ جو ہے بستر والے کے لیے ہی دیا جائے گا، کیونکہ نسب کے اس بات میں، نسب کو ثابت کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی عورت بچہ لے کے آتی ہے شوہر کے لیے، اور امکان ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ جب سے اس نے وطی کی ہے اور بچہ جب آیا ہے، امکان ہے کہ بچہ اس کا ہو، تو پھر شوہری کا بچہ ہوگا، الا یہ کہ وہ لعان کے ذریعے مکمل اس کی نفی کر دے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ گویا کہ نسب ثابت ہوتا ہے جب عورت فراش ہو، ابھی بھی فراش کب بنتی ہے؟ جبکہ باقاعدہ اس نے وطی کی، شادی کیا ہو اور اس کو بستر بنایا ہو۔ جس طریقے سے آدمی عورت بستر کب بنتی ہے؟ جب مرد اس سے وطی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس نکاح ہو گیا اور وہ آپ کی فراش ہو گئی، بیوی تو ہے اور کبھی بھی آپ کے لیے وہ استعمال ہو سکتی ہے، جائز ہے اس کو استعمال میں لانا، لیکن فراش ہونے کے لیے تبھی فراش کہلائے گی جبکہ نکاح شرعی ہو، اور پھر مرد کا اس سے وطی کرنا بالکل متحقق، جس کی گواہی مرد دے، عورت دے کہ یقینی طور پر وطی ہوئی ہے ہمارے درمیان، تب وہ فراش کہلائے گی، اور مرد صاحب فراش ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، تو بہرحال معلوم ہوا کہ زنا کاری سے نسب ثابت نہیں ہوتا، اگر زانی کہے بھی کہ بچہ ہمارا ہے تو بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ البتہ
ماں کی طرف اس کی نسبت ہوگی اور وہ زانی کا بچہ نہیں کہلائے گا، اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ رشتہ دار ثابت کر لیتے ہیں کہ صاحب ہے آواز مشابہت بھی دیکھ لے کہ زانی سے، تو بھی اس کا کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے۔ فیصلہ یہی ہے عدالت کا، اسلامی عدالت کا، کہ الولد للفراش، جس کا بستر ہے بچہ اس کا ہوگا، الا یہ کہ وہ انکار کرے، یا الا یہ کہ ملاقات ممکن نہ ہو، جیسا کہ آپ نے تفصیل سنی۔ اور یہ تو جوڈیشلی معاملہ ہوا کہ آپ نے شرعی فیصلہ فرمایا کہ وہ زما کا بیٹا ہی کہلاوے گا اور عبد کا بھائی ہوگا، لیکن آپ نے جو واضح مشابہت عتبہ سے دیکھی جس سے آپ کو لگا کہ یہ ولد الزنا ہے، تو اس کو ولد الزنا تو خیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب فیصلہ ہو گیا کہ وہ صاحب فراش کا ہے، زما کا بیٹا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من باب الاحتیاط کہا کہ صاحب اس سے پردہ کرو اور اس کو اجنبی سمجھو۔ چلیے، واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جس لڑکی کا شوہر انتقال کر گیا، کیا وہ کالج کو پڑھائی یا ایگزام کے لیے جا سکتی ہے؟ جائز ہے، اگر کچھ دن کے لیے تو چھٹی لے لے، لیکن اگر کالج اس مدت تک 4 مہینہ 10 دن تک اس کی ایبسنٹی کو معاف نہیں کرتی ہے، کالج نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ جائے گی ڈیوٹی، پڑھنے کے لیے جائے گی یا ملازمت کرنے کے لیے جائے گی، سمجھا نا۔ اور رات بہرحال اس کو رات ہونے سے پہلے گھر لوٹ جانا ہے، رات کہیں نہیں گزارے گی، لیکن وہ ملازمت میں جا سکتی ہے، تعلیم کو جاری رکھ سکتی ہے، کچھ ایام کے بعد جتنی دن کی فرصت مل سکے اس سے فائدہ لینا چاہیے، پھر بعد میں اپنی دراسہ کو، اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکتی ہے۔ لیکچر میں بتایا گیا کہ اگر کوئی زنا کرے تو زانیہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر کر لے تو یہ حرام ہے، تو براہ کرم تھوڑی وضاحت فرمائیے، حرام ہے کا مطلب کیا، کہ نکاح منعقد ہوا ہی نہیں یا وہ نکاح کو توڑ دیا جائے گا؟ جزاک اللہ خیرم۔ اور اسی میں اور ایک سوال ہے کہ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو زانی ہے جس سے اس نے زنا کیا، تو یہ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، تو ان کی دلیل کیا ہے ایسا کہنے کے لیے؟ جی، نکاح نہیں منعقد ہوا، نکاح منعقد نہیں ہوا، کینسل ہو جائے گا، نکاح کینسل، طلاق خلا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ اور حنفی کہتے ہیں کہ زنا کاری کے حمل کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں، اور اختلاط نسب کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ بچہ بھی اسی کے نطفے کا ہے، اگر شریعت اس کا بچہ نہیں مانتی ہے، ولد الزنا کو زانی کا بچہ نہیں مانتی ہے، تو اس لیے اختلاط نسب کی کوئی بات نہیں ہے، لہذا وہ زانی نکاح کر سکتا ہے اور وہ ہم بستر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ لا یحل لامرئ ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو، اب یہاں دوسرے کی کھیتی کا مطلب ہے کہ حلال پانی سے حرام نطفے کے ذریعے پرورش پانے والے بچے کی سیرابی، یعنی تقویت کا ذریعہ نہ بنے۔ دلیل میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ اس حمل کا یا اس نطفے کا کوئی احترام نہیں ہے، اسی لیے شادی کر سکتا ہے اور وطی کر سکتا ہے۔ اس جواب کو پھر آپ دیکھیے تو یہ سامنے بات آ جائے گی کہ ان کی عقلی دلیل ہے اور وہ دلیل دی گئی ہے، جبکہ حدیث صحیح یہ ہے کہ صاحب کسی طرح سے بھی وہ ناجائز حمل کو، خواہ زانی ہی کیوں نہ ہو، غیر زانی کی بات تو چھوڑیے، لیکن زانی بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حرام نطفے سے اسی کا نطفہ ہے، لیکن وہ نطفہ حرام تھا، اور اب شادی کے بعد اگر جائز کریں گے تو وہ نطفہ حلال ہوگا، تو حرام نطفے سے پل رہے بچے کے لیے گویا کہ یہ مجامعت اور یہ جو منی ہے، یہ اس کے لیے سقی کا ذریعہ ہوگی، جیسے کھیتی کو سیراب کرنا ہوگا، بچے کی نشو و نما کا ذریعہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔